سعودی عرب کے پبلک پروسیکیوشن نے ان 2 افراد کی گرفتاری کا حکم دیا ہے جن کو ایک ویڈیو میں بیرون ملک سے ملازمین لانے والے ایک دفتر کے اندر بعض غیر ملکی مردوں اور عورتوں پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ 2 افراد ایک سعودی اور ایک غیر ملکی مقیم ہیں اور یہ واقعہ سعودی عرب کے مقام حفر الوطن میں پیش آیا ہے۔ سعودی حکومت 17 ملکوں کے لوگوں کے اقامے، ایگزٹ ری انٹری ویزے اور وزٹ ویزے کی تجدید یا ان کا رینیول بغیر کسی فیس کے کر رہی ہے۔ ان 17 ملکوں کے شہریوں میں بھارتی اور پاکستانی بھی شامل ہیں۔ سعودی جوادات نے ان تمام ملکوں کے لوگوں کے اقامے، ایگزٹ ری انٹری ویزے 31 جنوری 2022 تک توسیع کرنے کا عمل خود ہی شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔ ان میں بھارتیوں، پاکستانیوں کے بشمول ترکی، لبنان، مصر، برازیل، ایتھوپیا، ویتنام، افغانستان، جنوبی افریقہ، زمبابوے، نامیبیا، موزمبیق، بوتسوانا، لیسوٹو، اسواٹنی یعنی سوازی لینڈ کے شہری بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر کی جا رہی ہے۔ جہاں دنیا میں کورونا کے ایک نئے ویریئنٹ نے دستک دے کر لوگوں کے دلوں میں نئے خدشات پیدا کر دیے ہیں، سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سعودی عرب میں 32 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے ملک میں کورونا کے کیسز کی تعداد 30 کے نیچے ہی ہوتی تھی۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا سے 2 لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ سعودی عرب خلیج کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کورونا کی وجہ سے عائد پابندیوں میں غیر معمولی ڈھیل دے دی گئی ہے، تاہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ آئندہ اتوار کے دن جدہ کے تمام اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں چھٹی رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جدہ میں فارمولا 1 کا انعقاد ہو رہا ہے اور اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد 1 دسمبر شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بھارت، پاکستان کے بشمول 6 ملکوں سے سعودی عرب براہ راست لوگوں کا آنا جانا بھی۔ 1 دسمبر سے 6 ملکوں یعنی بھارت، پاکستان 1 دسمبر سے 6 ملکوں یعنی بھارت، پاکستان، مصر، برازیل اور انڈونیشیا اور ویتنام سے لوگ براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ان میں سے جن لوگوں نے سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہوگی انہیں یہاں پہنچنے کے بعد 3 دن کوارنٹائن کرنا ہوگا اور اگر نہیں تو 5 دن کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ اب پہلے کی طرح سعودی عرب آنے سے قبل بیرون ملک 14 دن کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں امارات۔ امارات کے پرائیویٹ اسکولوں میں ملک کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کو شرکت سے قبل 72 گھنٹے کے اندر کیا گیا نیگیٹو PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ ان اسکولوں نے ان طلباء کے والدین کو یہ بھی لکھ بھیجا ہے کہ وہ قومی دن کی تقریبات میں شرکت نہیں کر سکیں گے تاکہ ان تقریبات میں بھیڑ نہ ہو۔ امارات نے بھارت اور نائجیریا میں ریفیوجیوں کو 95 لاکھ درہم کی غذائی مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ مدد محمد بن راشد المختوم گلوبل انیشیٹو کے ذریعہ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کے تعاون سے دی جائے گی۔ اس میں سے 24 ملین درہم بھارت میں رہنے والے 30,000 ریفیوجیوں کو دی جائے گی۔ امارات میں اگر کوئی سوشل میڈیا پر فیک نیوز یا افواہ پھیلاتا ہے تو اسے ملک کے نئے قانون کے تحت اسے کم از کم 1 لاکھ درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور 1 سال جیل میں گزارنی ہوگی۔ خاص طور پر اگر یہ جرم کسی ایمرجنسی جیسے حالات یا وبا کے دوران کیا جائے گا تو یہ سزا بھی دوگنی ہو جائے گی، یعنی 2 لاکھ درہم جرمانہ اور 2 سال قید۔ اس قانون پر جسے فیڈرل ڈکری لا نمبر 5 جو 2 جنوری 2022 سے نافذ ہو جائے گا، اس میں یہ سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اگر کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا اور گمراہ کن اشتہارات نکالے تو بھی اس قانون کے تحت 2 لاکھ درہم جرمانہ اور 2 سال قید ہو سکتی ہے۔ اب ایک خبر عرب دنیا کے باہر سے۔ افغانستان کی طالبان حکومت میں وزیر دفاع نے بتایا کہ تحریک طالبان اپنی تاریخ میں پہلی بار فضائی مشقیں کر رہی ہے۔
اس نے پہلی بار اپنے فوجیوں کو جنگی ہیلی کاپٹر اڑانے کی ٹریننگ بھی دی ہے۔ تحریک طالبان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کسی بھی بیرونی مدد کے بغیر افغانستان اپنی فضائی قوت بنا لے۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انتظار کیجیے اگلے بلیٹن کا۔ خدا حافظ۔